اب حسب ڈاک شروع کرتے ہیں ملیر کراچی سے آنے والے ایک میسج سے. شعیب جمشید لکھتے ہیں محترم جنید صاحب میں 1000 کوششوں کے باوجود یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ عزیزی صاحب کی عقل و خرد سے متاثر کیوں نہیں ہوتے. اتنا میسج ریپیٹ ہو سکتا ہے سرکار؟ یہ 100 دفعہ ریپیٹ کر لیں, لیکن میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں متاثر نہیں ہوں؟ عزیزی کے متاثرین میں سب سے آگے تو میں کھڑا ہوں. عزیزی کے متاثرین, عزیزی صاحب کا نام کیا سلاب خان ہے؟ مجھ سے زیادہ تم سے متاثر کون ہے بھائی؟ عقل و دانش سے, ہر چیز سے, تمہاری ہر چیز سے. گڈ. کیا ہے آگے؟ لکھتے ہیں میں انتہائی سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں 2 بہت ہی اہم باتیں محترم عزیزی صاحب سے سیکھی ہیں. ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگنے لگتا ہے. دوسرا یہ کہ انگریزی بولتے ہوئے اس خوف سے آزاد ہونا چاہیے کہ دوسروں کو پہلا کیا سیکھا ہے؟ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگنے لگتا ہے. وہ اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ پورا سیگمنٹ تم بولتے رہتے ہو. کیا عزیزی صاحب سے سیکھا ہے میں نے. یہ کیا نام ہے ان بھائی صاحب کا؟ شعیب جمشید. یار جنید جمشید اتنا اچھا آدمی ہے, یہ شعیب جمشید کون ہے یار؟ پورا میسج تو سن لو, شاید آگے کوئی اچھی خبر ہو. پورا میسج کیا سنوں, میں نے دیکھ کر کوئی دانا چکھ لی ہے. اگلا بھی سن لیں. دوسرا یہ کہ انگریزی بولتے ہوئے اس خوف سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ دوسروں کو سمجھانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. ذرا غور تو کرو, تم نے لوگوں کو زندگی کے کیسے زبردست اصول سکھائے ہیں. بالکل. شعیب جمشید صاحب, ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو میسج اس لیے دیا ہوا کہ وہ اس طرح کے میسج کرے. تمہارا فون دیکھنا گواچنا ہی گواچنا. خدا کا خوف کرو, ویورز کو بتوائیں دے رہے ہو یار. میسج تو دیکھو اس نے کیا کیا. شروع ہوتا میسج میرا دل خوش کر دیا, تو آگے جا کے دیکھو سارا خون چھاڑ دیا. نہیں, لیکن آپ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ سکھا رہے ہیں. بہت سیریسلی اس نے لکھا ہے, اس کو واقعی زندگی میں سیکھا ہوگا تم سے یار. نہیں, یہ تو واقعی متاثر کن. نہیں, غلط بات تو نہیں ہے نا کہ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگتا ہے, اور دوسروں کو بات سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ تریفن کہہ رہے ہیں. تریفن کہہ رہے ہیں. اوکے, تھینک یو شعیب, آئی ایم سوری. اچھا جی, ملتان سے محبوب الحق لکھتے ہیں ڈیئر حسب حال ٹیم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب پلیز آپ عزیزی صاحب کو سمجھایا کریں کہ وہ زیادہ اچھلا کودا نہ کریں, کیونکہ اس عمر کی دردیں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. محبوب صاحب, آپ نے مجھے کس حکیم کی دکان پہ لینڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا؟ یہی اچھل کود کی عمر ہوتی ہے, اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ بندہ ڈگ ڈگ کے جوان ہوتا ہے. آپ انکل محبوب اپنا خیال کیا کریں, اور مجھے کاپی کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. میری تو لڑک پن کی عمر ہے. کاشف سعید اور ندا کاشف فیس بک پر پوچھ رہے ہیں کہ جنید صاحب یہ آؤٹ کلاس کا ورڈ لوگوں نے کہاں سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے؟ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تو سمجھ آتی ہے, یہ آؤٹ کلاس کیا ہے؟ پروفیسر صاحب بتائیں جی. اچھا جی, بھائی صاحب, یہ جو آؤٹ کلاس ہوتا ہے نا, جس کلاس کی آپ کو ٹکٹ نہ مل رہی ہو گاڑی میں, اس کو آؤٹ کلاس کہتے ہیں. اور یہ لفظ ادھر بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو استاد کہے کہ اوبیڈینٹلی کے سپیلنگ سناؤ, اور آپ کو نہ ہے تو وہ کہے آؤٹ کلاس. آؤٹ کلاس. آن دا سیریس نوٹ, میرا خیال ہے پرفارمنس کی حد تک اگر پرفارمنس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے, آؤٹ کلاس, تو کسی حد تک درست ہے. آؤٹ کلاس پرفارمنس کا مطلب ہے کہ کسی کو شکست دینے والی یا کسی کو پیچھے چھوڑ دینے والی پرفارمنس دینا. لیکن کسی چیز کی تعریف میں بھی یہ غلط و لام ہے کہ یار بہت آؤٹ کلاس چیز ہے, یہ غلط ہے. میرا خیال ہے وہ وہاں پر آؤٹ سٹینڈنگ چیز ہی ہے. اکثر لوگ یہ لفظ یوز کرتے ہیں آؤٹ کلاس کھانا ہے بھائی فلاں ریسٹورنٹ کا. یہ غلط ہے. آؤٹ کلاس کا صرف ایک ہی مطلب ہے, کسی کو شکست دے دینے والی چیز یا پیچھے چھوڑ دینا, آؤٹ کلاس کر دینا. یس یس, آر یو انڈرسٹینڈ. اچھا جی, وسیم چشتیاں سے لکھتے ہیں عزیزی بھائی میں نے بہت سوچا, کئی دانشور لوگوں سے بھی پوچھا, لیکن تسلی نہیں ہوئی, اور سوچا کہ آخر آپ سے ہی یہ سوال پوچھ لوں. تھینک یو, گھر کا دانشور دال برابر. سفید جھوٹ کا کیا مطلب ہے, ضرور بتائیں. بھائی صاحب, سفید جھوٹ وہ نہیں ہوتا جو سفید دیوار پہ لکھا ہوتا ہے. سفید جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ
امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. سفید جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس سفارتکار ہے. سفید جھوٹ یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. آئی مین سفید جھوٹ جو ہوتا ہے جسے ہم چٹا جھوٹ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو چٹے بولتے ہیں. اچھا تمہارا مطلب ہے کہ اوباما سفید جھوٹ نہیں بولتا؟ نہیں وہ بھی سفید جھوٹ بولتا ہے, وہ چٹا ہے. اس کے متعلق ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں چٹا ہے. وقاص شیخ جیلم سے لکھتے ہیں, جنید انکل میں بھی آپ کی طرح اینکر بننا چاہتا ہوں, بتائیے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. عزیزی انکل آپ بھی ضرور ٹپس دیں. نہیں ویسے میں تو خود کو اچھے اینکرز میں شمار نہیں کرتا. بے شک بے شک. ہاں نہیں واقعی ماسٹر حمید کے ساتھ بھی میری روز یہی بحث ہوتی ہے. میں کسی عاجزی کا مظاہرہ نہیں کر رہا, انکساری نہیں شو کر رہا. حقیقتاً میں خود کو کبھی بھی اچھا اینکر نہیں سمجھتا, لیکن ایک ابلاغیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے اینکر کی بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی حالات حاضرہ پر بہت گہری نظر ہو, وہ یعنی ایک اچھا انالسٹ بھی ہو اور اس کو اظہار کا سلیقہ اور طریقہ بھی آتا ہو. میری لغت میں تو یہی کچھ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ جی دیکھیں جی, یہ جو اچھے اینکر کا جو سلیقہ اور تدبر مافی الضمیر کے تحت جو بات ہونی ہوتی ہے سلیقہ تدبر کی, اس میں میرا خیال ہے اینکر بننے کے لیے آپ کو مشکل 15-20 اردو نام بھی آنے چاہیے اور 50-60 انگریزی نام بھی آنے چاہیے, تاکہ آپ بتا سکیں کہ قرۃ العین کے ناول بھنگ کی چھاؤں میں جو لکھا ہوا ہے وہی ایک چیز جو ہے یہ میری ہومن ڈیوس کے ناول میں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے ناول کا کیا نام ہے؟ پروٹومینا. اور یہ جو ناول کا نام ہے, دوائی کا نام ہے یار. دوائی کا لگ رہا ہے. نہیں یہ ناول ہے. اور یہ جو فوکر مکلومینی ہے اس نے بھی اپنے ایک نیو یارک ٹائم کے کالم میں لکھا ہے کہ that there is no convocation of tomorrow is very bad. اچھا جی, اچھا اینکر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بیوقوف سا بندہ گیلس باندھ کے اس کو سامنے بٹھائیں, اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ گیلس والا بندہ آگے سے کہے اچھا ہائے 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 واقعی گڈ ہاں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. میل, میسیجز اور خطوط کے ذریعے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. فیس بک پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/hasbehal.official. This is anchor Mr. Ayiji. یہ اس کو اپنی زندگی کا لمبا ترین انگریزی کا جملہ آتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. صحیح کہتا ہے نعمہ کنچی, یہ وہ تو میں بیوقوف سمجھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں.